آج جو ہے وہ نماز مغرب میں مسجد میں ایک بات پیش آئی تو میں نے سوچا اسی کے اوپر تھوڑا سا بیان کر دیا جائے۔ نماز مغرب میں جب جماعت ہو رہی تھی تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے مسجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے موبائل کو بند کر دیں۔ یہ ایسے ہی نہیں لکھا جاتا بلکہ یہ کسی وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر موبائل بجے گا تو پڑھنے والے کی بھی توجہ خراب ہوتی ہے اور جو دوسرے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی توجہ خراب ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جماعت کھڑی تھی اور جماعت میں امام صاحب جو ہے وہ قرات کر رہے تھے، تو کسی صاحب کا موبائل بجا اور پھر دیکھیں ایک تو موبائل بجا اور پھر موبائل پہ ٹیون ایسی لگاتے ہیں، گانوں کی ٹیون، انڈین گانوں کی ٹیون لگاتے ہیں اور پھر موبائل کا والیوم بھی اتنا تیز رکھتے ہیں کہ بس اللہ ماشاء اللہ۔ تو جب وہ جماعت کے دوران جب ان کا موبائل بجا تو انڈین گانوں کی ٹیون تھی اور وہ بجتا رہا اور پھر وہ بجتا ہی رہا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران اگر آپ کا موبائل بج رہا ہے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ ڈال کے جیب میں اپنے موبائل کو بند کر دیں، لیکن ان صاحب نے یہ عمل نہیں کیا بلکہ ان کا موبائل بجتا رہا اور پھر اس کے بعد ایک تو کرنے والے کے اوپر بھی یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کے ٹائم پہ کسی کو فون نہ کرے، اور اگر کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تو بھائی خدا را تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، وہ کسی کام میں مصروف ہو، نماز میں مصروف ہو، خیال کر لیں کہ نماز کا ٹائم ہے۔ ایک دفعہ فون بج کے بند ہوا، دوبارہ بجنا شروع ہو گیا، کرنے والے نے دوبارہ کیا، تبارہ کیا، مطلب یہ کہ 3 رکعتوں میں اس کا پھر موبائل بجتا ہی رہا۔ اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا ہے تو پھر پوری مسجد کے لوگوں کا ایک فتویٰ شروع ہو گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ جی نماز توڑ کے موبائل بند کریں، کوئی کہنے لگا یہ کیا طریقہ ہے، کوئی کچھ، اور مسجد جو ہے وہ اکھاڑا بن گئی۔ لوگ مسجد کے آداب کو بھی بھول گئے کہ مسجد میں بیٹھے میں چیخنا چلانا ہے، ایک دوسرے پہ چیخنے چلانے لگے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو اگر مسجد میں داخل ہوں تو اپنے موبائل کو بند رکھیں، اور خدا را عام زندگی میں بھی اپنے موبائل کی ٹیون ایسی رکھیں، ایسی ہلکی ٹیون رکھیں، ایسی سادہ ٹیون رکھیں کہ جس سے گانے کا شبہات پیدا نہ ہو۔ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گھر گھر سے گانے کی آواز آئے گی۔ آج اس موبائل کی صورت میں آ رہی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ٹیون بھی گانوں کی لگاتے ہیں، اوپر سے اس کا والیوم بھی اتنا بڑا چڑھا کے رکھتے ہیں۔ اور اگر چلو انسان سے غلطی ہے، کبھی انسان سے بھول چک ہو جاتی ہے تو بھائی اگر نماز کے دوران بجا ہے تو ایک ہاتھ استعمال کر کے موبائل کو بند کر دیں، اور پھر مسجد کے آداب کا بھی خیال کریں۔ مسجد میں چیخنا چلانا، لڑنا، ایک دوسرے کو طعنہ تشی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کے آداب ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ادب سے جائیں، جھک کر جائیں۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں اس رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں جو ساری دنیا کو پالتا ہے۔ لباس عمدہ ہو، گفتار عمدہ ہو، اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے جائیں۔ کبھی دیکھا ہے کسی کو کوئی شادی میں گندا لباس پہن کے گیا ہو؟ جب شادی میں گندا لباس پہن کے نہیں جاتے تو میرے بھائی اپنے رب کے سامنے گندا لباس کیسے پہن کے جا رہے ہو؟ اپنے بالوں کو، اپنی داڑھی کو سنوار کے جاؤ۔ کیا کسی شادی میں ایسے جاتے ہو؟ سنوار کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، شعور دے، سمجھنے والا بنائے، ہمیں مسجد کا آداب کرنے والا بنائے۔ ہم مسجد میں جائیں بڑے جھک کے جائیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ ہم صفیں باندھتے ہیں، صفوں کا خیال رکھیں، صفوں میں بالکل جو ہے وہ خلا نہ چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان صفوں میں ایسے گھستا ہے جیسے جو ہے وہ بھیڑیا جو ہے بکری کے ریوڑ میں گھس جاتا ہے۔ تو صفوں کا خیال رکھیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ مسجد کو اکھاڑا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنائے۔